أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز محترم علماء کرام، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، جمعیت و جماعت کے ذمہ داروں، مساجد و مدارس کے متولیان، محترم سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جو اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقد ہے، آپ کی اس مسجد قباء اہل حدیث، بمبو بازار، MH روڈ، چترا درگا میں، جس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ. مجھ سے پہلے دو معزز اور محترم علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا ہے، اور مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور ہم تمام لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہے. انسان کی زندگی میں سب سے اہمیت کی حامل اگر کوئی عمر ہے تو وہ جوانی کی عمر ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانوں کے تعلق سے بہت ساری اہم باتیں بتائی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں بتائی. انسان جو زندگی گزارتا ہے بچپن اور لڑکپن میں وہ کھیل کود میں گزار دیتا ہے، اور بڑھاپے میں جب اس کے تجربات ہوتے ہیں تو اس کے اعضاء، اس کے جسم مضمحل ہو جاتے ہیں. وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا ہے. لیکن جب انسان جوان رہتا ہے تو اس کی سوچ جوان رہتی ہے، اس کی فکر جوان رہتی ہے، اس کے جذبات جوان رہتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور زندگی میں سب سے لمبی عمر جو ہے وہ جوانی کی عمر ہے. عام طور پر 17-18 سال کی عمر میں ہم لوگوں کو جوان سمجھنے لگتے ہیں، اور ماشاءاللہ 50 سال تک، بلکہ کچھ لوگ اگر کھان پان اچھا ہے تو 55 سال تک، 60 سال تک بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں.
تو 17-18 سال سے لے کر کے 50-55 سال تک کی عمر معمولی عمر نہیں ہے۔ زندگی کا یہ عمر، یہ لمحہ انسان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اگر جواں ہوں میرے قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ تو انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے، اور بزرگوں کے جذبات اور ان کے ارمانوں کو خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا ایک بہترین نمونہ نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جوانی کی اہمیت کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم آگے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ چند سوالات کا جواب نہ دے دے، جس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کو کہاں گنوائی۔ زندگی میں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا پھر اس کی جوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں کھپائی۔ تو عام عمر کے ذکر کے بعد جوانی کا ذکر کرنا، جس کو ہماری زبان میں تخصیص بعد التعمیم کہتے ہیں، عام چیز کے ذکر کرنے کے بعد خاص چیز کا ذکر کرنا، اس کی اہمیت کو بڑھانا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے۔ ہمارے اسلاف نے جوانی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن آج ہمارا نوجوان صرف موبائل فون میں، واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں، بیکار کی باتوں میں اور لہویات اور لغویات میں مبتلا ہو چکا۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک واقعے کے پس منظر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتکدے میں جا کر کے بتوں کو توڑ دیا تھا اور کلہاڑی بڑے بت کے گردن میں لٹکا دی تھی، قوم کے لوگ واپس آئے، بتکدے میں گئے، دیکھا تو سارے معبودان ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، کسی کا سر ٹوٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کی کمر ٹوٹی ہے۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، ان بتوں کا ذکر کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کارنامے کو انجام دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس عمر کا ذکر کیا ہے وہ فتن کا ہے۔ فتن کے معنی نوجوان۔ ایک نوجوان کے اندر اتنی ہمت اور جرات ہوتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا کارنامہ بھی انجام دے سکتا ہے۔ ایسے وقت میں جب باپ آپ کا مخالف ہے، حکومت آپ کی مخالف ہے، عوام آپ کے مخالف ہے، پوری پبلک آپ کی مخالف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، بتوں کو توڑ دیا، اور لوگوں کو کہنا پڑا کہ ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جوانی کی عمر میں۔ اسی طریقے سے سورۃ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لیا اور ہم نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا۔ وہ چند نوجوان
جن کا تذکرہ سورۃ الکہف کے اندر کیا گیا ہے، جب معاشرہ بگڑ چکا تھا، جب اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا تھا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے اپنا شہر چھوڑا، اپنا گاؤں چھوڑا، اپنا قبیلہ چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، یہاں تک کہ پہاڑ کی کھو میں جا کر کے انہوں نے بسیرا کیا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا، لوگ صبح کو مومن رہیں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، فتنوں کا دور ہوگا، ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، چاہے تم کو بکریاں لے کر کے جنگلات میں زندگی گزارنی پڑے یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر کے زندگی گزارنی پڑے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکتہ بیان کیا ہے وہ یہ چند نوجوانوں کا گھر سے نکلنا اور پہاڑ کی کھوہ میں جا کر کے بسیرا کرنا اصل یہ نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ جب انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اس کے روح کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جب انسان اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ چند نوجوانوں نے پہاڑ کے کھوہ میں جا کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر جب بسیرا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو میٹھی نیند سلا دی۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 309 سال تک۔ پڑھیے قرآن مجید۔ آج ہماری عادت ہے ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو سنتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کی تفسیر جہاں بیان کی جاتی ہے ہم وقت نکال کر کے وہاں بیٹھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان نوجوانوں کو ہم نے 309 سال تک اس کھوہ کے اندر سلا دیا، گہری نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت فرمائی، ان کے روح کی حفاظت فرمائی۔ 309 سال کے بعد وہ لوگ بیدار ہوتے ہیں اور پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جوانی کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، آج ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے ہیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن القصص، یہ تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ قصے کا مطلب یہ نہیں جو جھوٹ پھوٹ کے واقعات ہیں جو ہم عام طور پر ایک دوسرے سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قصے اور واقعات کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ 100% صحیح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے قطع کلام ہم ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، شاہی خاندان میں ان کی پرورش ہوئی، بڑے حسین اور خوبصورت تھے۔ خود عزیز مصر کی بیوی جس نے بیٹے کی طرح سے پالا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہی اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا شروع کیا، بہلانا شروع کیا۔ یوسف علیہ السلام واقعات کو ٹالتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اس نے اپنے محل کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور کہا یوسف اب آ جائیے۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام جوان ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں، اور ملکہ وقت دعوت زنا دے رہی ہے، وہ بھی حسین اور خوبصورت ہے، شاہی محل کے اندر ہیں، دروازہ بند ہے،
کوئی باہر سے آ نہیں سکتا ہے، کسی طرح کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے تو وہ دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہزاروں تقریریں وہ کام نہیں کر سکتی ہیں۔ انسان اپنے دل کی اصلاح کر لے اور یہ سوچ لے کہ اللہ تعالی ہماری ان حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وعظ و نصیحت کی مجلسیں، یہ کانفرنسیں، یہ اصلاح معاشرہ کے جلسے، یہ صرف اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں پاکیزگی آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا، جس میں سے ایک شخص وہ ہوگا رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک ایسا انسان جس کو ایک حسین اور خوبصورت عہدہ اور منصب والی عورت نے پکارا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جنہوں نے اپنے جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ بار بار بہلانے اور پھسلانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، یوسف علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا کی، کہا اے اللہ مجھے جیل میں ڈال دے، مجھے بہتر ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے نوجوانوں، واقعات پڑھو، ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ آج ہماری جوانی کتنی رنگین ہو گئی ہے، آج ہماری سوچ کتنی رنگین ہو گئی ہے، آج ہماری فکر کتنی رنگین ہو گئی ہے۔ اہل حدیث نوجوانوں کی فکر کیسی ہونی چاہیے، ان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، اور ان کا ذہن کیسا ہونا چاہیے، ان کی مینٹالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو مجھے جیل میں ڈال دے، مجھے پسند ہے، لیکن یہ بدکاری میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حالات ایسے ہوئے، یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ یہ تمام ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اور آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کیا ہے۔ جب وہ ابھی شادی نہیں کیے تھے، اپنے ملک سے ہجرت کر کے مدائن پہنچے تھے، اور مدین میں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک پانی کے پنگھٹ پر اکٹھا ہیں، اور ان کے علاوہ 2 لڑکیاں ایک بغل میں الگ میں کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر کو چھوڑ کر آئے تھے، اپنے ملک کو چھوڑ کر آئے تھے، پریشان تھے، ذہنی طور پر الجھنیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 2 لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں، انتہائی پاکیزگی کے ساتھ ان کی مدد کے لیے پوچھتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پانی کے پنگھٹ پر کھڑے ہیں، تم یہاں الگ کیوں کھڑی ہو؟ وہ لڑکیاں کہتی ہیں ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ یہاں آ نہیں سکتے ہیں، اور مردوں کے بیچ میں ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جائیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا خواتین ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور مڈیر پر جو پتھر رکھا ہوا تھا اس کو ہٹایا اور ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ وقت سے پہلے یہ لڑکیاں گھر گئیں۔ باپ نے پوچھا ہمیشہ تاخیر سے آنے والی، آج تم سویرے کیوں آ گئی؟ ان لوگوں نے پورا ماجرا بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے، ان کی وفاداری کی وجہ سے، ان کے دیانت داری کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا انتظام کیا، گھر والی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، کھانا پکانے والی کا انتظام کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچتے ہیں
بزرگ نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تم سے کر دیں اور اس کے بدلے میں تم کو 8 سال تک ہماری خدمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے اور انہوں نے کہا 8 سال کریں گے، اگر 10 کر دیتے ہیں تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ یہ پورا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ میرے نوجوانوں آگے آؤ، قرآن مجید کا مطالعہ کرو، ہمارے اسلاف نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے نوجوان ہیں، 25 سال کے نوجوان۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مکہ کے اندر ایک بڑی کامیاب تاجرہ تھیں، جو اپنی تجارت کے سامان کو شام اور مصر بھیجا کرتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 25 سال کی عمر میں جب آپ کی دیانت داری کا، امانت داری کا، تقوی اور پرہیزگاری کا تذکرہ سنا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا۔ آپ گئے، تجارت کے بعد واپس آئے، کہیں زیادہ فائدہ ہوا، پائی پائی کا حساب دے دیا، 1 پیسے کا نقصان نہیں ہوا، 1 پیسے کی بے ایمانی نہیں ہوئی، 1 پیسے کی ہیرا پھیری نہیں ہوئی۔ آج اگر ہمارے ہاتھ میں کمپنی آ جائے، اگر آج ہمارے ہاتھ میں کارخانہ آ جائے، آج ہمارے ہاتھ میں کسی کی تجوریاں آ جائیں، ہم سوچیں ہمارا عقیدہ کتنا بگڑ جاتا ہے، ہماری سوچ کتنی گھٹیا ہو جاتی ہے اور ہم کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا مکمل طور پر ثبوت دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے لیے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے شادی کا پیغام بھیجا تھا اور خدیجہ نے جن کے پیغام کو ٹھکرا دیا تھا، نبی کی صداقت کو دیکھ کر کے، نبی کی امانت کو دیکھ کر کے، نبی کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر کے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مقصود مل گیا ہے اور انہوں نے خود نبی کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ میرے بھائیو آؤ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ افسوس ہے کتاب و سنت کی دعوت دینے والے ہم خود تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم ان واقعات کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ان واقعات کو پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، اپنی زندگی میں نافذ کیا ہوتا تو آج جمعیت اہل حدیث کی شان الگ ہوتی۔ میرے بھائیو آج میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ آئیے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا وہ موقع آیا، 35 سال کی عمر ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تمام کے تمام لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیے ہیں۔ حجر اسود کو اس کے جگہ پر رکھنے کی باری آئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ معزز کام وہ اپنے ہاتھ سے انجام دے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کالے پتھر کے لیے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بڑا سنگین معاملہ تھا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک شخص نے فیصلہ کیا کل جو شخص سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہوگا ہم اس کو فیصلے کا فیصل مان لیں گے اور اس کے قول کو ہم تسلیم کریں گے۔ میرے بھائیوں مکے کے بڑے بڑے سردار حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، سب سے پہلے جو شخصیت کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کے صحن میں اترتی ہے، وہ کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سارے لوگوں نے کہا امین آ گئے، صادق آ گئے، آپ کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے 35 سال کی جوانی کی عمر ہے، جس کام کے لیے عرب کے قبیلے لڑنے کے لیے تیار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جذبات اور احساس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا۔ آپ نے ایک چادر منگائی، حجر اسود کو چادر میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ تمام سردار چادر کو پکڑ کر کے اٹھائیں اور اس جگہ تک لے جائیں جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ایک بڑا معاملہ ٹل گیا۔ ہم 35 سال کی عمر میں کتنے فیصلے کرتے؟ کہاں گئی ہماری بصیرت؟ کہاں گئی ہماری فکر؟ اور کہاں گئی ہماری وہ قیادت و سیادت؟ میرے بھائیوں یہ ہندوستان جہاں ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، یہ ہندوستان
اس دھرتی پر محمد ابن قاسم نے 18 سال کی عمر میں سندھ پر حملہ کیا تھا۔ ایک 18 سالہ نوجوان چند شہسواروں کو لے کر کے آیا تھا، لیکن عدل و انصاف سے پورے ہندوستان کو بھر دیا تھا، اور جب یہاں سے واپس جانے لگا تو یہاں کی ہندو عورتوں نے رو رو کر کے کہا تھا، اے محمد بن قاسم، تم اس دھرتی کو چھوڑ کر مت جاؤ، تم ہمارے لیے دیوتا ہو، تم نے ہمارے لیے وہ کام کیا ہے جو کسی نے اب تک نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محمد ابن قاسم ایک نوجوان شخص تھا۔ طارق بن زیاد جس نے اندلس کو فتح کیا، جس کو ہم آج اسپین کے نام سے جانتے ہیں، طارق بن زیاد جب اندلس کی بندرگاہ پر پہنچتے ہیں، کمانڈر کی حیثیت سے ساری کشتیوں کو جلا دیتے ہیں۔ فوجیوں نے کہا، کیسے شخص کو کمانڈر بنا دیا گیا ہے جو جنگ کے پیچ و خم سے ناواقف ہے۔ طارق بن زیاد نے جب دیکھا کہ فوج کے اندر چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، فوج کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، سنو، ہم نے ان کشتیوں کو اس لیے جلا دیا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں واپس بھاگنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ یا تو ہم اسپین کو فتح کر کے یہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے، اور یا تو ہم اسلام کے لیے اپنی خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں نے جوانی میں ایسے ایسے کام کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، اور اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ آج ہم جماعت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ آج ہماری فکر کیا ہے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ میرے بھائیوں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا۔ آج ہمارے اسلاف کی وراثت اور ہمارے اسلاف کی قربانیاں اگر ہم پڑھتے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ یہ انسان تھے یا انسان کی شکل میں فرشتے آئے تھے جس نے دنیا کو امن و انصاف سے بھر دیا تھا؟ آج ہمارا نوجوان بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا، نکڑوں پر بیٹھ کر چائے پینے والا، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر آوازیں کسنے والا، بیکار کے معاملات میں الجھنے والا، اور لہو لعب میں اپنا وقت ضائع کرنے والا، ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ میرے نوجوانوں، تم جماعت کی آبرو ہو، جماعت کو بڑی امیدیں ہیں اپنے نوجوانوں سے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہوتے ہیں وہ جماعت زندہ رہتی ہے، اور جس قوم کے نوجوان سو جاتے ہیں وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ میرے نوجوانوں، اگر ایک غلطی آپ کرتے ہیں جماعت بدنام ہوتی ہے۔ آج جذباتی نعرے اور سرسبز باغ دکھایا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان دوسروں کے فیور میں اور دوسروں کے جذبات میں آ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر دیتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو جماعت سے جڑ کر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، معاف کیجئے گا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک جس طریقے سے ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہے اپنی تمام اکائیوں کے ساتھ، اس کے ماتحت صوبائی جمعیتیں، ضلعی جمعیتیں، مقامی جمعیتیں، تمام یونٹیں موجود ہیں۔ جمعیتوں کے انتخاب کے ساتھ ساتھ شبان کی الگ سے ایک جمعیت ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے ہمارے پاس کام نہیں ہے، ہمیں کوئی فیلڈ نہیں دیا گیا ہے۔ میں جماعت کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، آج کے اس اسٹیج پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم ناظم عمومی، صوبائی جمعیت کے اہل حدیث کے کرناٹک کے امیر محترم اور وہاں کے ناظم اعلیٰ، گویا کی صوبائی اور مرکزی ذمہ داران موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کے لیے ایک لاہ عمل بنایا جائے۔ جن لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کو مس گائیڈ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جمعیت اہل حدیث کے اندر نوجوانوں کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، ہم ان کو کام دیں، ہم ان سے کام لیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی
لیکچرر ہے، کوئی سائنسداں ہے، کوئی لائر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان صلاحیتوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جب مختلف صلاحیتیں اکٹھا ہوتی ہیں تو جماعت پروان چڑھتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فیلڈ دیں، ہم ان کو موقع دیں، اور وہ نوجوان جو دوسروں کے جذباتی نہروں سے اپنے آپ کو مزمحل کر لیتے ہیں اور سبز باغ دکھانے والوں کے فیور میں آ جاتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے نوجوانوں کے اوپر حکومت کی کڑی نگاہ ہے، اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں اگر جوان بیدار ہو گئے تو قوم بیدار ہو جائے گی، اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو لا علمی میں، بیوقوفی میں، تاریکی میں، دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کے آپ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس کی وجہ سے جماعت بدنام ہو، جس کی وجہ سے ملت بدنام ہو، جس کی وجہ سے قوم بدنام ہو۔ میرے نوجوانوں، اپنی صلاحیتوں کو جماعت کے ساتھ لگاؤ، انشاءاللہ جماعت کے لوگ نوجوانوں کے لیے لاہ عمل تیار کریں گے، اس سلسلے میں گفتگو ہوگی، انشاءاللہ یہ کارواں آگے بڑھے گا۔ جس طریقے سے علماء کرام ہیں، تجار کرام ہیں، اور اسی طریقے سے جماعت و جمعیت کے ذمہ داران ہیں، مساجد کے متولیان ہیں، مختلف مدارس کے محتمیم ہیں، اسی طریقے سے نوجوانوں کی کمیٹی بنائی جائے گی، ان کو کام دیا جائے گا، ان سے کام لیا جائے گا۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو جماعت کے اندر، جمعیت کے اندر کھپ کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری بقا ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ اسلامی اصولوں سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نوجوانوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ آج کچھ نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے بال کی کٹنگ، اوپر جو ہے بڑا بال چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتا تھا میرے بھائیوں، خوشی ہوتی ہے یقیناً جب ہم اپنے اہل حدیث نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کے چہروں پر داڑھیاں ہیں اور ان کے پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہیں۔ ہم فخر کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کٹنگ کراتا ہے تو وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے محسوس کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہمارے نوجوان بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کا تذکرہ کیا، کہا ایک نوجوان کے بارے میں بڑا بہترین ہے اگر وہ دو باتوں کی اصلاح کر لے۔ اللہ اکبر، بڑا اچھا نوجوان ہے، بڑا کام کر سکتا ہے، دو خامیاں ہیں اگر ان کی اصلاح کر لے۔ ایک جو ہے اس کے پائچے ٹخنے سے نیچے رہتے ہیں اور اس کے بال بڑے ہیں۔ صحابہ کرام نے سنا، نوجوان کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے رسول نے آج تمہاری بڑی تعریف فرمائی ہے۔ نوجوان خوش ہو گیا، اللہ کے نبی نے میری تعریف فرمائی؟ کہا ہاں، لیکن کہا ہے دو خامیاں ہیں، دو کمزوریاں ہیں، اگر ان دونوں کو دور کر لیتے ہیں بڑا کامیاب نوجوان ہے۔ کہا بتائیے؟ فوراً اس نے کیا کیا؟ جب بتایا گیا کہ پیارے نبی نے فرمایا ازار ذرا بڑا ہے اور بال ذرے بڑے ہیں، فوراً گیا، اس نے ازار کو چھوٹا کروایا، بال کو کٹوایا۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث نوجوان کبھی یہ نہیں سوچتا ہے سوچیں گے، دیکھیں گے، کریں گے، نہیں، حدیث آئی ابھی عمل کرنا ہے۔ یہی تو ہماری پہچان ہے، یہی تو ہماری قوت ہے، یہی تو ہماری طاقت ہے۔ اسی بنیاد پر تو ہم دوسری جماعتوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، اہل حدیث پہلے اپنی اصلاح کرے گا۔ اگر ہم بھی دوسروں کی طرح کہتے رہے، سوچیں گے، سمجھیں گے، کریں گے، ہمارے میں غیروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جہاں ان کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، بڑی اچھائیاں ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے چہروں پر اکثر داڑھیاں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے 18 سال کا، 20 سال کا نوجوان چہرے پہ داڑھی ہے، لیکن اس کا 50 سال کا باپ، 60 سال کا باپ بوڑھا، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، مونچھ نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان اپنے باپ کے لیے، اپنے دادا کے لیے آئیڈیل بنتے ہیں۔ ہم بہت سارے ایسے گھرانوں کو جانتے ہیں جن کے باپ، جن کے دادا دین سے دور تھے، لیکن جب نوجوانوں نے اسلام کو اپنایا، اسلامی تعلیمات کو اپنایا، تو ان کا پورا گھرانہ اسلامی گھرانہ ہو گیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، تم جماعت کی آبرو، آج جماعت تمہاری طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔
آج تمام جماعتیں ہمارے نوجوانوں پر حملہ کرنا چاہتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو یرغمال کرنا چاہتی ہیں، سبز باغ دکھا کر کے ان کو اپنی طرف گھسیٹنا چاہتی ہیں، اور جو لوگ بصیرت سے دور ہیں اور جماعت کی پالیسی کو نہیں سمجھتے ہیں، بہت سارے ہمارے نوجوان ان پیارے اور دل نشین نعروں میں گم ہو کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے جمعیت اہل حدیث کے اسٹیج سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ کسی بھی جماعت اور تنظیم سے جڑنے سے پہلے اپنے جماعت کے لوگوں سے رابطہ قائم کریں۔ الحمدللہ ہماری جماعت و جمعیت مقامی سے لے کر کے ضلعی سے لے کر کے صوبائی اور صوبائی سے لے کر کے ملکی سطح تک قائم ہے، عالمی سطح پر الحمدللہ جمعیت بن چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس جمعیت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی صلاحیتوں کو جماعت کی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا سب سے اہم کردار ہے۔ اگر نوجوان سدھر جائیں گے، معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر نوجوان سدھر جائیں گے، جماعت کو قوت اور طاقت ملے گی۔ ایک اینٹ سے عمارت مضبوط ہوتی ہے اور ایک ہی اینٹ سے عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جماعت کے ساتھ جڑ کر کے دین کا کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے نوجوان جو بے راہ روی کے شکار ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جماعت سے جڑ کر کے مل کر کے جماعت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے جذبات اور احساسات جو جائز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کی کوئی سبیل پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جماعت کو نظر بس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔